کچھ عرصہ قبل معروف مذہبی اسکالر انجینئر محمد علی مرزا نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میرا اجتہاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے وقت اگر ان کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو اسلام کے پہلے خلیفہ انہوں نے ہی بننا تھا۔ ان کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کے سب سے بہترین شخص حضرت حمزہ تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خلفائے راشدین بننے سے پہلے جب چاروں خلفاء موجود تھے تو ان کی موجودگی میں بھی غزوہ بدر، غزوہ حنین اور غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرمی چیف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بنایا تھا۔ نبی کریم کی نظر میں حضرت حمزہ کی بہت اہمیت تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ غزوہ احد سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے تلوار لہرائی ہے تو اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ نبی کریم نے تعبیر کی کہ اس کے خواب کا مطلب ہے کہ غزوہ احد میں ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے جب دوسری مرتبہ تلوار لہرائی تو اس کا اگلا حصہ چڑھ گیا، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے تکلیف ملنے کے بعد مسلمانوں کو راحت ملے گی۔ اس کے بعد غزوہ احد میں یہی معاملہ ہوا۔ مسلمانوں نے اس مغالطے میں کہ انہیں فتح حاصل ہو گئی ہے اپنی جگہیں چھوڑ دی، جس کے نتیجے میں انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نقصان میں سب سے بڑا نقصان نبی کریم کے چچا حضرت حمزہ کی شہادت شامل تھی، جنہیں وحشی بن حرب نامی ایک حبشی نے چھپ کر وار کرتے ہوئے شہید کیا تھا۔ انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے کیا گیا دعویٰ یقیناً بہت بڑا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کی بنیاد یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کے ابتدائی برسوں میں کردار کس اہمیت کا حامل تھا۔ حضرت حمزہ نبی کریم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بیٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ نبی پاک کے ہم عمر تھے۔ ان کے ساتھ نبی کریم کا رضائی بھائی والا رشتہ بھی تھا۔ دونوں نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ حضرت حمزہ کو نبی پاک سے نہایت عقیدت تھی اور وہ تمام عمر نبی پاک کے ہمراہ رہے۔ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2 برس قبل یعنی 568 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم کی بعثت کے بعد ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں حد سے تجاوز کر گیا تو بعثت کے 6 برس بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ بے حد دلیر تھے۔ بچپن ہی سے انہیں شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا شوق تھا۔ اس کے علاوہ سیر و شکار میں بھی دلچسپی رکھتے تھے اور زندگی کا بڑا حصہ اسی شوق میں گزارا۔ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ ایک روز حسب معمول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو کوہ صفا کے پاس پہنچے، جہاں عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی نے ان سے کہا، ابو امارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد کا حال دیکھتے۔ یہیں کوہ صفا کے پاس محمد موجود تھے جب ابو جہل نے انہیں برا بھلا کہا، گالیاں دی، بری طرح ستایا اور پتھر مار کر انہیں زخمی بھی کر دیا۔ محمد نے کوئی جواب نہ دیا اور بے بسی کے عالم میں لوٹ گئے۔ اپنے بھتیجے کی توہین کا ماجرا سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے اور اسی حالت میں سیدھے خانہ کعبہ پہنچے۔ ابو جہل وہاں ساتھیوں کو اپنا کارنامہ لہک لہک کر سنا رہا تھا۔ حضرت حمزہ نے اپنی کمان زور سے ابو جہل کے سر پر دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ حمزہ، کیا تم بھی بددین ہو گئے ہو؟ نعوذ باللہ۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کا بدلہ لینے کے بعد حضرت حمزہ حضور کی خدمت میں پیش ہوئے اور انہیں یہ واقعہ سنایا۔ نبی نے جواب دیا کہ چچا جان، مجھے زیادہ خوشی تب ہوتی اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہوتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے قبل اسلام کے حوالے سے کوئی واضح پوزیشن نہیں لی تھی۔ نبی کریم کا جواب سن کر وہ سوچ میں پڑ گئے اور رخصت ہو گئے۔ ساری رات بے قراری میں بستر پر کروٹیں بدلتے رہے اور صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم مکہ میں ارکم بن ابی ارکم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ عوامی طور پر شروع نہیں کیا تھا، کیونکہ اس جماعت میں ابھی بہت تھوڑے سے لوگ شامل ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ کے قبول اسلام سے مسلمانوں کے اس چھوٹے سے گروہ کا حوصلہ بلند ہوا اور اس کے ساتھ ہی کفار کی سختیوں اور ایذا رسانیوں کو بھی لگام پڑ گئی، کیونکہ مکہ میں رہنے والے ہر باشندے کو حضرت حمزہ کی شجاعت اور جان بازی کا اچھی طرح علم تھا۔ حضرت حمزہ کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوئے۔ وہ شمشیر بکف تھے، اس لیے انہیں دیکھ کر صحابہ کرام کو تردد ہوا۔ حضرت حمزہ اس وقت نبی پاک کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بے خوف ہو کر کہا کہ عمر کو آنے دو، اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو کوئی دقت نہیں، لیکن اگر کسی بری نیت سے آیا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر جب حاضر ہوئے تو ان کی زبان پر کلمہ حق کی گواہی تھی اور وہ بھی مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت میں شامل ہو گئے۔
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا مسلمانوں کے لیے بے پناہ قوت کا ذریعہ ثابت ہوا۔ ہجرت مدینہ نبوت کے 13ویں برس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کے ہمراہ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے کے ہمراہ تھے۔ وہ سائے کی مانند نبی کریم کے ہمراہ رہے، ان کے احکامات سنتے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کفار مختلف ہیلوں بہانوں سے مسلمانوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ اس دوران حضرت حمزہ نبی پاک سے کفار سے جنگ کرنے کی اجازت مانگتے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں منع فرما دیتے تھے کہ فی الحال مسلمانوں کو امن کی ضرورت تھی۔ بالآخر وحی نازل ہوئی اور مسلمانوں کو کافروں کے خلاف لڑنے کی اجازت مل گئی۔ اسی طرح حضرت حمزہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کئی غزوات میں کفار کے خلاف لڑنے کا موقع میسر آیا۔ ہجرت کے پہلے سال ماہ سفر میں قریش مکہ کی نقل و حرکت روکنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ 60 صحابہ کرام کے ساتھ ابوا پر فوج کشی کی۔ حضرت حمزہ اس قافلے کے علم بردار تھے اور فوج کی کمان انہی کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن جب مسلمانوں کا دستہ ابوا پہنچا، اس سے پہلے ہی قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے مارکا پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ بنو خمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس مرتبہ بھی مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار حضرت حمزہ تھے اور قافلے کی علمبرداری کا اعزاز انہی کو حاصل ہوا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ دونوں فوجوں کی صف آرائی کے بعد کفار کی جانب سے عتبہ، شیبہ اور ولید للکارتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی فوج میں سے چند انصاری نوجوان آگے بڑھے تو عتبہ نے ان کے ساتھ لڑنے سے انکار کر دیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا کہ محمد، ہم ناجنسوں کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہمارے برابر کے لوگوں کو مقابلے کے لیے بھیجو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ مقابلہ شروع ہوا اور حضرت حمزہ نے ایک ہی بار میں عتبہ کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت علی نے بھی شیبہ کو قتل کر دیا، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ولید کے مابین دیر تک لڑائی جاری رہی۔ اس کے نتیجے میں حضرت ابو عبیدہ زخمی ہو گئے۔ ان کو زخمی دیکھ کر حضرت حمزہ اور حضرت علی نے ایک ساتھ ولید پر حملہ کر دیا اور اسے تہہ تیغ کر دیا۔ جب قریش کے تینوں نمایاں جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے تو تیمہ بن عدی انتقام لینے کے لیے آگے بڑھا۔ یہ نام یاد رکھیے گا۔ حضرت حمزہ نے ایک ہی بار میں اسے بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر تینوں مسلمان سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور دوسری جانب سے مسلمانوں کی فوج بھی مشرکین پر ٹوٹ پڑی۔ گھمسان کا رن پڑا۔ حضرت حمزہ نہایت جواں مردی سے لڑے۔ ان کی دستار پر شتر مرغ کی کلغی لگی تھی اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں۔ جدھر رخ کرتے تھے تباہی مچا دیتے تھے۔ انہوں نے تنے تنہا متعدد کافروں کو جہنم واصل کیا۔ قریش مکہ مسلمانوں کے زوردار حملے کے سامنے زیادہ دیر نہ ٹک سکے اور بہت سارے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا اعتراف قیدیوں نے بھی کیا۔ قید میں آنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ جس سپاہی کی دستار پر کلغی کا نشان بنا ہوا ہے وہ کون تھا؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ حضرت حمزہ تھے۔ قیدیوں کا کہنا تھا کہ آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان انہوں نے ہی پہنچایا۔ یہودیوں کے ساتھ ہوئے غزوہ قینقاع میں بھی مسلمانوں کی فوج کے علمبردار حضرت حمزہ ہی تھے۔ 7 شوال ہفتہ کے روز لڑائی شروع ہوئی اور کفار مکہ کی جانب سے سبا بن عبد العزیٰ غبشائی نے بڑھ کر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ سبا کا سامنا کرنے کے لیے حضرت حمزہ تلوار لہراتے ہوئے میدان میں اترے اور سبا کو للکار کر کہا، اے سبا، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر آگے بڑھے اور ایک ہی بار میں سبا کا کام تمام کر دیا۔ اس 1 on 1 مقابلے کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی اور مسلمانوں نے ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کیا۔ حضرت حمزہ نے یہاں بھی اپنی شجاعت کا بھرپور مظاہرہ کیا اور تنے تنہا 30 کافروں کو ہلاک کیا۔ حضرت حمزہ کو شمشیر زنی اور تیر اندازی میں اس قدر مہارت حاصل تھی کہ جس بھی جنگ میں شامل ہوئے بڑی تعداد میں کافروں کو ہلاک کیا۔ ان کی جواں مردی کا مظاہرہ کفار مکہ بھی دیکھ چکے تھے اور ان پر حضرت حمزہ کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ کفار کو یہ بھی احساس ہو چکا تھا کہ حضرت حمزہ کے سامنے آنے سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ غزوہ بدر میں دو بدو لڑائی میں حضرت حمزہ نے قریش کے ایک نمایاں سردار تیمہ بن عدی کو ہلاک کیا تھا۔ یہ نام یاد ہے نا؟ اسی تیمہ بن عدی کے بھتیجے یعنی جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو آزاد کرنے کا لالچ دے کر اسے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے مشن پر آمادہ کیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے بھی اس غلام کو ترغیب دی تھی کہ وہ حضرت حمزہ کو شہید کرے تاکہ اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ سکے۔ اس حبشی غلام کا نام وحشی تھا۔ غزوہ احد کے دوران وحشی نے دور سے نشانہ باندھ کر نیزہ ان کی جانب پھینک دیا۔ نیزہ جسم کے آر پار ہونے سے حضرت حمزہ نے ڈھال ہو کر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی کے گیت گائے۔ ابو سفیان کی بیوی یعنی ہندہ نے نہایت صفاکی کے ساتھ حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا۔
اس نے بے دردی سے ان کی لاش کے کان، ناک اور دیگر اعضاء کاٹ کر زیور بنائے، ان کا شکم چاک کر کے جگر اور کلیجہ نکال لیا اور انہیں دانتوں سے چبایا۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب شہداء کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس آئے، جس کے ٹکڑے میدان میں بکھرے پڑے تھے۔ ناک، کان اور دیگر اعضاء کٹنے سے چہرے اور جسم کی حالت نہایت دردناک ہو چکی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر نبی کریم کا دل بھر آیا اور فرط جذبات میں انہوں نے فرمایا کہ تم پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ یعنی حضرت حمزہ کی بہن کے غم و رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے، میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مثلہ کروں گا۔ نبی کریم کی اس بات کے کچھ ہی دیر بعد لیکن سورہ نحل کی آیت 126 نازل ہوئی، جس میں ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی گئی۔ اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں اذیت پہنچائی گئی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو اور تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق ہے۔ اس کے بعد نبی پاک نے انتقام کا ارادہ ترک کر دیا اور قسم کھانے کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے بعد نبی کریم نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی مثلہ کرنے سے منع فرما دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ادا کی اور غزوہ احد کے تمام شہداء کو ان کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ نبی کریم ان کی شہادت پر نہایت رنجیدہ ہوئے۔ آپ کو حضرت حمزہ کے جانے کا شدید قلق تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین بھی کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ اور اسد الرسول لکھ دیا گیا ہے۔ غزوہ احد سے لگ بھگ 5 برس بعد جب ہر جانب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو حضرت حمزہ کا قاتل وحشی بھی اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یاد رہے کہ وحشی نے یکا یک اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ فتح مکہ کے موقع پر جب اس کو اندازہ ہوا کہ یہاں پر تو مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا ہے اور میں یہاں پر بھی مار دیا جا سکتا ہوں، تو یہ کچھ عرصے کے لیے طائف چلا گیا۔ لیکن وہاں پر بھی جب اس کو احساس ہوا کہ اسلام کا غلبہ ہو گیا اور طائف کے جو تمام سرداران تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، طائف کی تمام آبادی بھی مسلمان ہو گئی، تب جا کر وحشی کو یہ احساس ہوا کہ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، مجھے اسلام قبول ہی کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ شخص حضرت حمزہ کا قاتل ہے۔ حضرت حمزہ کا غم اتنا بڑا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کبھی پرانا نہیں ہوا، ہمیشہ تازہ ہی رہا۔ امکان تھا کہ نبی کریم وحشی کی گردن اڑانے کا حکم صادر فرما دیں گے، مگر آپ رحمت العالمین تھے، اس لیے آپ نے وحشی کو مسلمان ہونے کی اجازت تو دے دی، مگر حضرت حمزہ کے غم میں ایک شرط رکھی کہ مسلمان ہو جاؤ مگر تمام عمر میری نظروں کے سامنے نہیں آؤ گے۔ یوں نبی پاک نے حضرت حمزہ کے قاتل کے لیے ناپسندیدگی کا شدید اظہار بھی کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا کے اجتہاد پر علماء ہی اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ ایک واقعہ جو پیش آیا ہی نہیں، اس پر کوئی حتمی فیصلہ صادر کرنا تو کار محال ہے۔ تاہم حضرت ابو طالب کے اس جہان فانی سے کوچ کر جانے کے بعد اگر کوئی شخص رسول اللہ کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ سائے کی طرح موجود تھا تو وہ حضرت حمزہ تھے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد ابو لہب بنو ہاشم کا سردار بنا اور ابتداءً اس نے وعدہ کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویسے ہی حفاظت کرے گا جیسے ابو طالب نے کی تھی۔ لیکن کچھ عرصہ بعد ایک بہانہ بنا کر آپ کی سرپرستی سے دستکش ہو گیا، جس کے بعد مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ اس درمیانے عرصے میں حضرت حمزہ آپ کے چچا ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے ایک ڈھال بنے رہے، جبکہ ابو لہب کے لیے قرآن میں وعدہ کر دیا گیا کہ یہ اور اس کی بیوی جہنم کا ایندھن ہے۔